کہ انسان کی زندگی وہ زندگی خواب کی زندگی ہو، وہ زندگی بیداری کی زندگی ہو، یا وہ زندگی بچپن کی ہو، جوانی کی ہو، بڑھاپے کی ہو، یا مرنے کے بعد کی زندگی ہو، زندگی اس وقت تک قائم ہے جب تک زندگی میں اطلاعات فراہم ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی دراصل اطلاع ہے، اگر اطلاع نہ ہو تو زندگی بھی نہیں ہے۔ اس کی مثالیں پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں۔ مزید یہ مثال ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یسوع کے ساتھ، کتنے ہی آپ یسوع ہو جائیں، آپ کا ذہن کبھی خالی نہیں ہوگا، ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال موجود رہے گا۔ اگر اس خیال کو آپ اپنے ذہن سے، اپنے شعور سے کوئی معنی پہنانا چاہیں تو خیال میں معنویت پیدا ہو جائے گی اور آپ کا شعور اسے محسوس کر لے گا۔ لیکن یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ زندگی کے کروڑوں لمحات میں سے کوئی ایک لمحہ ایسا آپ کی زندگی میں داخل ہو جو لمحہ کسی اطلاع یا خیال سے خالی ہو۔ اس لیے کہ انسان ایک ایسی مشین ہے، یہ انسان ایک ایسا کھلونا ہے کہ جو کھلونا چابی کے بغیر حرکت نہیں کرتا، یہ ایسی مشین ہے جو مشین انرجی کے بغیر، توانائی کے بغیر نہیں چلتی۔ کتنی بڑی مشین ہو، چھوٹی سے چھوٹی مشین ہو، اگر اس کے اندر الیکٹریسٹی نہ ہو، بالفاظ دیگر اس کے اندر توانائی نہ ہو تو وہ مشین نہیں چلے گی۔ پریس ہو، کیپٹل مشینری میں بڑی بڑی ایسی مشینیں ہوں جس میں پوری کاریں بن جاتی ہوں، گارڈر بن جاتے ہوں، یا چھوٹی سی اتنی مشین ہو کہ جو ہلکی سے ہلکا کام کرتی ہو، اس میں توانائی کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں صاحب پینچنگ مشین میں تو کوئی توانائی نہیں آتی، یہ اسٹیپل مشین میں تو کوئی توانائی نہیں ہے، کوئی بجلی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ کی توانائی اس پینچنگ مشین کو حرکت نہ دے، طاقت اس میں منتقل نہ کرے، تو وہ مشین کاغذ میں سوراخ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اسٹیپل مشین، اس میں کوئی بجلی نہیں لگی ہوئی، بڑی مشینوں میں تو بجلی بھی لگتی ہے، جتنی یہ کتابوں کی بڑی کتابوں کی بائنڈنگ ہوتی ہے، اخباروں کی ہوتی ہے، مشین سے ہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اسٹیپل مشین میں تو کوئی بجلی نہیں ہے، کوئی بیٹری نہیں ہے، کوئی چارجنگ نہیں ہے۔ تو اس مشین، چھوٹی مشین کے لیے جو توانائی ہے وہ آپ کے حرکت کے اندر، آپ کے ہاتھ میں جو روشنی کام کر رہی ہے، جو لہریں کام کر رہی ہیں، جو انرجی آپ کے ہاتھ کو چلا رہی ہے، وہ انرجی آپ نے اس مشین میں منتقل کی، نتیجے میں وہ مشین نے کام شروع کیا۔ لگا رکھی کہ صاحب اس میں وہ مشین جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، پریس کر رہی ہے، اس کے اندر پریشر ڈال رہی ہے اور پانی یہاں سے 40-50 فٹ یا 80 فٹ پہ پہنچ رہا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پانی کی اپنی ایک توانائی ہے، پانی کی اپنی ایک طاقت ہے۔ اگر پانی کے اندر توانائی درخت کے اندر منتقل نہ ہو
تو درخت کی نشوما نہیں ہوگی. پانی کی جب توانائی کا تذکرہ آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جتنے آپ کے ٹربائن چلتے ہیں یہ سب پانی سے چلتے ہیں. اگر پانی کی طاقت نہ ہو اور ڈیم نہ ہو اور وہ سرنگوں میں سے پانی نکل کے آپ کے ٹربائن کو نہ چلائے تو آپ کو بجلی حاصل نہیں ہو سکتی. علی ھذا القیاس دنیا میں کوئی بھی ایک چیز چونٹی سے لے کے ہاتھی تک اس وقت متحرک نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر توانائی نہ ہو. توانائی سے مراد یہ کہ اس کو یہ انفارمیشن نہ ملے کہ اب اسے حرکت کرنی ہے. یہ قانون بن گیا کہ توانائی کے بغیر کوئی چیز یہاں متحرک نہیں ہو سکتی. اور توانائی ایک حرکت ہے، ایک اطلاع ہے، ایک انفارمیشن ہے. ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، محبت کرنا، نفرت کرنا، روزگار میں وقت لگانا، نوکری کرنا، محنت مزدوری کرنا، کوئی ایک کام بھی آپ ایسا تلاش نہیں کر سکتے ہیں جو کام بغیر اطلاع کے، بغیر انفارمیشن کے آپ کر سکتے ہو. اب آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، کوئی ایک آدمی اپنی زندگی کا کوئی ایک کام بتائے جو بغیر انفارمیشن کے آپ کرتے ہو. ایک کام